لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا، به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة هود إن أريد إلا الإصلاح
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ بہت ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، عزت کے لائق سفید ریش بزرگوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ماہ رمضان کی بہاریں آپ سمیٹ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں کیے گئے یہ آپ کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، آپ بات کر کے دیکھیں کہ آپ نماز پڑھا کریں، میں مسجد میں جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تشریف لے آئیے، میں فلاں جگہ پہ خیر کا کام ہے وہاں پہ خرچ کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ خرچ کریں، فلاں نیکی کا کام ہے میں حصہ لے رہا ہوں، آپ کو بھی لینا چاہیے۔ لیکن وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے کہ یار آپ میرے لیے دعا کرو، اللہ توفیق دے گا سارے کام ہو جائیں گے۔ آپ کسی سے کہیں نماز کے لیے چلیں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ چلو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا، آپ میرے لیے بھی دعا کرو، توفیق ملے گی نماز پڑھ لوں گا۔ حالانکہ اسباب اس کے پاس موجود ہیں، مسجد میں آنا کوئی مشکل ہے؟ جن قدموں کے ساتھ وہ باہر بازار میں گھوم رہا ہے ان قدموں کے ساتھ مسجد میں چل کر آنا کیا مشکل ہے؟ کوئی بہانہ بنائے گا کپڑے پاک نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بہترین بن کر آپ کسی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت کے گھر میں شرکت نہیں ہو سکتی؟ خوبصورت لباس پہن کر، نہا دھو کر، غسل کر کے مسجد میں کیا آیا نہیں جا سکتا؟ یہ توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کیسے ملتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہمیں اس پر غور کرنا ہے اور ان اسباب کو اختیار کرنا ہے تاکہ یہ توفیق اللہ رب العزت دیے رکھے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ کب تک لگے رہیں؟ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ نہیں 2 سال 5 سال 10 سال آدمی عبادت کرے پھر چھوڑ دے کہ چلو بہت سی عبادت میں نے کر لی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ سعودیہ رہ کر آئے، وہاں 50 سال کام کیا، 40 سال نوکری کی، واپس آ کر نماز کی پرواہ نہیں، کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں بڑی نیکیاں کما لی، اب وہ ساری زندگی کے لیے کافی، وہاں ایک نماز کا 1 لاکھ نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے تو کوئی بات نہیں، اب جتنے ایام ہیں عیاشی کر لو، جو مرضی کر لو، نماز کی ضرورت نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے نیک اعمال کر لیے۔ نہیں عزیز بھائی اور بہن، یہ نیک اعمال کی ہمیں ضرورت ہے کب تک؟ جب تک موت نہیں آتی، تب تک نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، سارے کے سارے نیک کام کرنے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ توفیق ہوتی کیا ہے؟ توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کرنے کے اسباب بھی دے دے اور پھر نیکی کرنے پر اللہ رب العزت اس کو آمادہ بھی کر دے، اور نیکی کرنے میں جو اسباب رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کو دور بھی کر دے، اسے نیکی کی توفیق کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نیکی کی توفیق اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک نیکی کے لیے اسباب اور دوسرا نیکی کا کرنا۔ یہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ آپ کسی کو کہیں مسجد میں آئیں، اب دیکھیں اسباب اس کے پاس موجود ہیں لیکن وہ نیکی کر نہیں رہا، صحت موجود ہے، ایک ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، مسجد میں آ نہیں سکتا، سارا کچھ ہے، اسباب موجود ہیں سارے، لیکن نیکی کر نہیں رہا۔ تو گویا دونوں چیزوں کا، اسباب کا بھی ہونا اور پھر نیکی کرنا بھی، یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر انسان نیک عمل کرتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے۔ نیکی کی جو توفیق ہے، اللہ رب العزت جو توفیق دیتا ہے
وہ توفیق ایسے ہی نہیں مل جاتی. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق نہیں دیتا ہے. ابھی آپ غور کر لیں، ہم اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، موجود ہیں اس وقت. ہمارے کتنے ہی بہن بھائی ایسے ہیں جو اس وقت بھی دنیا داری کے اندر مگن ہیں. اب یہ توفیق ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو نصیب فرمائی ہے، ان کو نہیں دی ہے. لیکن اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، ہم اس پر غور کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہاں مسجد تک جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید بھی آگے بڑھا دے گا. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان، اسے مضبوط سے مضبوط کرنا چاہیے. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان میں 3 چیزیں بنیادی طور پر شامل ہیں. انسان دل سے تصدیق کرے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، وہ میرا رب ہے، خالق ہے، پوری دنیا کا داتا ہے، دستگیر ہے، سارا کچھ وہ ہے. اللہ رب العزت پر ایمان، رسول پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان. یہ 6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں. تو اس کی تصدیق دل میں بھی ہونی چاہیے. انسان دل کے اندر یہ بات بٹھائے کہ میں ایمان کو اختیار کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کو ایک مان رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پر زبان سے اقرار بھی ہو، زبان سے ترانے اللہ کے ہوں. شرک کے کلمات زبان پر نہ آئیں. اگر اللہ کو ایک مانا ہے تو صرف اللہ کو ہی ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اس کے علاوہ کسی اور کے ترانے انسان اپنی زبان سے نہ گائے. اور تیسرے نمبر پر ایمان میں کون سی چیز شامل ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعضاء کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے عمل بھی کرے. نماز پڑھے، اس کا واضح ثبوت دے کہ میں مومن ہوں. یہ ایمان ہوتا ہے. تو ایمان اللہ رب العزت پر انسان کا مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک اعمال کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن ہونا مومن چاہیے، ایمان کی حالت میں ہو وہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان کی حالت میں اگر مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو ہم اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ اس کی دنیا اچھی کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی اس انسان کو ہم اس نیکی کا بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں. تو گویا اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ضروری ہے کہ انسان نیک عمل کرے، لیکن کس حالت میں؟ ایمان کی حالت میں. جو بندہ مومن نہیں ہے اس کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہے. یہ پہلا سبب ہے انسان اس چیز کو اختیار کرے کہ اپنا ایمان اللہ رب العزت پر وہ مضبوط کرے. اور دوسرے نمبر پر جو چیز مطلوب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بندے کو دیے رکھتا ہے، وہ اخلاص ہے. جو عمل کرے وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کی رضا مقصود نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے 2 کام کرے، نیک عمل کرے اور خالصتاً اللہ کے لیے کرے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ نہ کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں نہ پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام نہ کرے، کیونکہ یہ ریاکاری ہوتی ہے. لوگوں کو دکھانا ریاکاری ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک اصغر ہے. گویا ایسا انسان بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے. ناک رہ جائے گی، ناک کٹ جائے گی، اس طرح کی ساری باتیں آپ دیکھیں کس کو راضی کرنے کے لیے. اگر کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میت کے گھر والوں کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں.
جبکہ یہی وہ نیت کر لے کہ میں اللہ رب العزت کے لیے مجھ پر اس بھائی کا حق ہے جنازہ پڑھنا، میں وہ حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنی نیکیاں انسان کو دیتا ہے۔ اور یہی آدمی جنازہ پڑھنے کے بعد اگر اس کی تدفین میں بھی شرکت کر لے تو ایک قیراط احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ رب العزت مزید نصیب فرما دیتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، یہی جنازہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی برادری کو، ذات پات کو اور قوم برادری کو بندہ دکھانے کے لیے جائے کہ میں بھی تمہارے بھائی کے جنازے میں شریک تھا، 2 قیراط تو اس کو نہ ملے، 2 احد پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں تو اللہ رب العزت نے اس کو نصیب نہیں فرمائے۔ اس لیے اخلاص میرے عزیز بھائی اور بہن، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العزت اس عمل کو بہت بڑا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں کیا تھا؟ اخلاص تھا ان کے اندر۔ اس اخلاص کی بدولت پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر صحابی رسول ایک مٹھی بھر بھی کھجوریں صدقہ کر دے، بعد والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریں، ان کی مٹھی بھر کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہے۔ اخلاص تھا ان کے اندر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا عمل، اللہ رب العزت کی رضا کی جستجو، یہ صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، جس بنا پر اللہ رب العزت نے آج بھی ان کا تذکرہ جاری کر دیا ہے۔ آپ صحابہ فلاں صحابی فلاں صحابی، آج بھی آپ ان کا نام لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نام بری کے لیے کام نہیں کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی رضا، خالصتاً نیک عمل وہ اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول فرماتا ہے اور انسان کو مزید بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز، تیسرا سبب کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نیک کام کرتا ہی رہوں، ساری زندگی نیک کام کرتا رہوں، تیسرا سبب کیا ہے کہ انسان نیک کام بھی کرے، اخلاص کے ساتھ بھی کرے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، ماں باپ کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتا، پھر بھی ماں باپ کی بات ماننی پڑتی ہے، طوعاً کرہاً بات ماننی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی محبت نہ کرے پھر بھی ماننی تو پڑتی ہے۔ تو انسان اگر محبت کر لے اللہ رب العزت کے ساتھ تو انسان کو نیک کام کرنے کا جو لطف ہے، سرور ہے، مزہ ہے، وہ اللہ رب العزت نصیب کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کی اللہ رب العزت کے ساتھ جو محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ رب العزت کے ساتھ۔ میرے عزیز نوجوان بھائی اور بہنیں بھی تشریف فرما ہیں، محبتیں اوروں کے ساتھ نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں۔ یاد رکھیے گا، اس دل کو، یہ چھوٹا سا دل اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، اس کے اندر بھی شرک نہ کرے۔ نوجوان کیا چاہتا ہے کہ اللہ کی محبت بھی میں دل کے اندر گسیڑ لوں اور نامحرم کی محبت بھی گسیڑ لوں، عشق معاشقہ بھی چلاتا رہوں، فلانی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ اس کی محبت بھی اپنے دل میں جمع کر لوں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی محبت اور گندی محبت، شیطان کی محبت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس، یا اللہ کی محبت کے ساتھ اپنے دل کو سرشار کر لیں، اللہ تعالیٰ سارا کچھ دے گا، ماں باپ کی نعمت بھی دے گا، اولاد کی نعمت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اچھی بیوی یا اچھا خامد بھی دے گا، بہترین دوست بھی دے گا، سارا کچھ دے گا۔ کیوں؟ آپ نے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ لیکن اگر آپ شیطان کو دل میں داخل کریں گے، اللہ کی محبت نکل جائے گی، ماں باپ کی رضا نکل جائے گی، اچھے دوست آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے، کیا رہ جائے گا؟ کوڑا کرکٹ رہ جائے گا۔ کوئی آپ کا دوست نہیں ہوگا جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی طرف لے کر آنے والا ہو، خیر کے کام آپ سے کروانے والا ہو۔ گندے دوست مل جائیں گے، بری ہم نشینی، بری مصاحبت، بری مجلس آپ کو مل جائے گی، اور اس کے ساتھ انسان گندا ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کی جو برائیاں ہیں اس کی سیاہیاں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر نمایاں کر دیتا ہے۔ ایسے نہیں صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہم نیکی بندے کے چہرے پر پہچان لیتے ہیں۔ کیوں؟ نیکی کے اثرات ہوتے ہیں چہرے کے اوپر۔
اور برائی کے اثرات بھی چہرے کے اوپر ہوتے ہیں، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے یہ انسان کیسے کا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ سرشار کر لیں، اور اللہ کے سوا جتنی غیر اللہ کی محبت ہے، وہ شیطان کی محبت ہو، وہ گندے دوستوں کی محبت ہو، جیسی بھی محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، دنیا کی محبت ہو، ان ساری کی ساری محبتوں سے آج سے ہی اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ وگرنہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ فرماتے ہیں جو دنیا کو اپنا ہم غم بنا لیتے، اپنی ساری فکر ہی دنیا 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 بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، ایسے انسان کی آخرت اللہ تعالیٰ بالکل تنگ کر دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کو بہت کچھ نہیں ملتا، اتنا ہی ملتا جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ دنیا آگے آگے، بندہ پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ لیکن دوسرے نمبر پر وہ آدمی من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کا ہم اور غم فکر صرف ایک بات کی، آخرت اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں کے اندر رکھ دیتا ہوں۔ سادہ سی بات، اصول بیان کر دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ساری کی ساری دنیا دنیا اس کے پیچھے ہے، بندہ آگے آگے، بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کاش اس بات کو ہم سمجھ جائیں۔ یہ پرندے آپ نے دیکھے ہیں، ہمارے لیے ہر چیز میں اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھی۔ آپ دیکھیں پرندے اللہ رب العزت سے رزق حاصل کرنے کے لیے صبح کے وقت نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح کے وقت وہ نکلتے ہیں بھوکے ہوتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، لیکن شام کے وقت جب وہ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں تم بھی ویسے اللہ پہ توکل کرو۔ پرندے جتنا کھانا ہوتا ہے، چگنا ہوتا ہے، وہ چوگا چگ کر سکون سے بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایک انسان ہے جو ہر وقت مال مال کی تڑپ میں اور دنیا دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پیچھے ہے۔ اللہ نے کھانا دے دیا اور بہترین گھر دے دیا، فرما بردار اولاد دے دی، والدین جیسی نعمت دے دی، اور پیار محبت کرنے والے رشتہ دار دے دیے، سارا کچھ دے دیا، لیکن پھر بھی سکون کرنے کی بجائے پھر باہر نکلتا ہے، فلاں کاروبار بھی کر لوں، فلاں بھی کر لوں، فلاں بھی کر لوں۔ یہ توکل نہیں ہے عزیز بھائی۔ ٹھیک ہے مال کمانا اللہ رب العزت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ساری فکر انسان اپنا مال نہ بنا لے۔ ایسے لوگ ظاہر ہے اولاد کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، سر میں کھجلی کرنے کے لیے ٹائم نہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں، اچھے دوستوں کی مجلس اختیار کرنے کا ٹائم نہیں۔ کیا زندگی ہے ایسے آدمی؟ اللہ رب العزت کی جو محبت ہے اپنے دل میں اس کو جگہ دیجیے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے، اللہ کا جو خوف ہے، یہ اپنے دل کے اندر بٹھانا چاہیے۔ آج لوگوں کو بہت خوف ہے، ہر قسم کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، غربت کا خوف ہے، نوکری چلے جانے کا خوف ہے، اور تنخواہ کٹ جانے کا خوف ہے، بیماری آ جانے کا خوف ہے، سارے خوف موجود ہیں۔ اگر کوئی خوف نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔ اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے اس کو جگہ دیجئے۔ دکھ کی بات ہے مسجد کے اندر بھی کتنے لوگ آتے ہیں اور اپنی چھاتی کو چوڑا کر کے جیسے بہت بڑا ہم کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہیں عزیز بھائی، انبیاء کرام کا یہ مشن نہیں تھا۔ انبیاء کرام بہت بڑے سے بڑے کام بھی کر لیتے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ تعمیر کس نے کی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ کتنا بڑا کارنامہ تھا، لیکن اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ فلاں کام میں نے کیے؟ نہیں، کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یہ کام ہم نے نہیں کیا، تو نے ہم سے لیا ہے۔ اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ کام اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز دیکھ لیں، وضو کرتے وقت وہ ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی،
اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں ہوتا تھا کہ کس کے سامنے ہم کھڑے ہونے لگے، کس ہستی کی ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا طرز عمل تھا۔ آج ہم نیکی کے کام بھی کر لیں، کتنے بار لوگ ایسے ہیں نیکی جتنی کرتے جاتے ہیں اتنی انا ان کے اندر آتی جاتی ہے، اتنا تکبر آتا جاتا ہے کہ میں اتنا اللہ کے قریب ہوں، اتنا اللہ کے قریب ہوں۔ نہیں، اللہ رب العزت کے سامنے جتنا پست ہو سکتے ہیں، جتنی عاجزی، جتنی گریہ زاری، جتنا چھوٹا پن اختیار کر سکتے ہیں کریں، اللہ رب العزت آپ کو بلند کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گارنٹی دی ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن کے رہتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی شان، اس کا مقام و مرتبہ لوگوں کے ہاں بلند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ڈر ہے، اتق اللہ حیثما کنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا۔ سب سے بڑی نصیحت جو قرآن کے اندر کی گئی ہے وہ کس چیز کی وصیت ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہم آپ کو بھی وصیت کرتے ہیں، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی۔ وہ وصیت کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا ڈر سب سے بڑی چیز ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، بہن بھائیوں کے حق بھی ادا کرتا ہے، اولاد کے حق بھی ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، یاد رکھیں آپ میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ملازم ہوں گے، وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں بڑی اچھے انداز کے ساتھ۔ آپ اگر ایسا ملازم رکھیں جو آپ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، کیا آپ اس کو ملازمت دیں گے؟ کیا آپ گھر کے اندر، اپنی دکان کے اندر، مکان کے اندر، دیگر کسی بھی ادارے کے اندر آپ اس کو ملازمت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ کا ڈر خوف ہی نہیں ہے اس کو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ بھی ان کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہم سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ تھا یا ہمارا زیادہ ہے؟ یہ قیامت کا منظر ہی دیکھ لیں جو پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنی ہوگی، ہر نبی کو نفسا نفسی پڑی ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا بھی کسی کی سکت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی۔ اتنا ڈرتے ہیں اللہ رب العزت سے انبیاء کرام علیہ السلام۔ اور 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور پیغمبر علیہ السلام کی جو اتباع ہے۔ یاد رکھیں آپ نیکی کا کام کریں، اخلاص بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگلے کسی نیکی کی توفیق ایسے انسان کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، پیغمبر علیہ السلام کی پھر بات مانو، آپ کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل، عزیز بھائی اور بہن، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سادہ لفظوں میں اگر میں بات سمجھاؤں تو 2 باتیں ہیں۔ جو کام کریں اپنے آپ سے 2 سوال کر لیں، میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کو؟ اگر آپ کا دل جواب دے کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس پر خوشی کا اظہار کریں۔ دوسرا سوال پھر کریں اپنے آپ سے، یہ کام جو تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی خیر کا کام کر رہا ہے، کیا یہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر جواب آ جائے کہ ہاں فلاں حدیث موجود ہے اس کے مطابق میں یہ عمل کر رہا ہوں، پھر خوش ہو جائیں کہ آپ کا یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں انشاءاللہ قبولیت کا شرف پالے گا۔ لیکن اگر ان 2 سوالوں کا جواب یا ان میں سے ایک سوال کا جواب برعکس ہے تو جان لیجئے یہ عمل اللہ رب العزت کو قبول نہیں، اللہ آگے بھی اس کی توفیق نہیں دے گا۔ اخلاص ہو لیکن عمل سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ کو نہیں چاہیے۔ صحابی رسول تھے، قربانی کی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، لیکن عید کی نماز سے پہلے کر لی۔ اب کوئی صحابی کی نیت پہ شک کر سکتا ہے کہ انہوں نے کسی غیر اللہ کے لیے قربانی کی ہوگی؟ نہیں، ظاہر ہے اللہ رب العزت کے لیے قربانی کی تھی انہوں نے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ سنت کے مطابق عمل نہیں تھا،
کیا اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی؟ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے دوبارہ قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو کام بھی کیا جائے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اپنے دل پر دستک دیجئے، چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں، اپنے علماء کی باتیں، پیشوا مقتدا کی باتیں چھوڑ دیں، ساری بات صرف اللہ کی اور پیغمبر علیہ السلام کی، اماموں کا احترام اپنی جگہ پہ، جتنے اسلاف ہمارے گزرے ہیں ائمہ کرام ان کو سلام ہے، لیکن بات کس کی معتبر ہے؟ کالی کملے والی کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخصیت کی بات دین نہیں بن سکتی۔ نماز کون سی پڑھنی ہے؟ کسی امام والی نماز نہیں، کسی خاص فقہ والی امام نہیں، کسی خاص علاقے والی نماز نہیں۔ نماز کون سی پڑھنی ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زندگی کے سارے اعمال کیسے کرنے ہیں، جیسے پیغمبر علیہ السلام نے کر کے دکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کتاب اوپر سے ایسے بھی بھیج سکتا تھا، فرشتے کو بھیج دیتا کہ یہ کتاب پکڑو، اس کی ہم کاپیاں کروا دیتے ہیں، ہر شخص کو بانٹ دو۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج سکتا تھا، نہیں کیا۔ کیوں؟ انسانوں میں سے ایک بندہ منتخب کیا تاکہ صبح سے شام تک وہ جو کام کرے سارے انسان اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تانا مارتے تھے یہودی بھی کہ تمہارا نبی کیسا ہے، وہ تو تمہیں واش روم کے مسائل بھی بتاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ ہمارے لیے شرف ہے، ہمارا نبی ہمیں صرف نماز روزہ نہیں سکھاتا، یعلمنا القراء، ہمارے نبی علیہ السلام تو ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں، جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے اور بیٹھنا کیسے ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنی، اور کیسے استنجا کرنا ہے، بعد میں آ کے کون سی دعا پڑھنی ہے، ایک چیز پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو جان لیں ہمارا دین مکمل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو دین کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ مجھ سے پوچھیں، میری کم مائیگی، کم علمی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مجھے کسی بات کا نہ پتا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے اندر اس کا حل موجود نہیں۔ کسی اور عالم سے پوچھ لینا چاہیے، دین کے اندر ایک مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور آگے بڑھیے، انسان کو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کے کام کرتا ہی رہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھے مجھے، 7ویں نمبر پر جو سبب اس کو اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں سے اجتناب۔ اس کی مثال ایک جگ کے ساتھ آپ لے لیں، اس جگ میں سوراخ ہیں، آپ اس میں پانی ڈالتے جائیں، کیا پانی اس کے اندر جمع رہے گا؟ سوراخ کے راستوں سے وہ پانی نکلتا رہے گا؟ یہ سوراخ گناہ ہے۔ جو انسان نیکیاں کر رہا ہے، بار بار نیکیاں کر رہا ہے اور بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے، لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، یوں ہی سمجھے نیکیاں آ رہی ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو ترک کرے، گناہوں کو چھوڑے، جس قدر ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہیے۔ پھر اب ایک کپڑے کی مثال بھی ہم لے لیتے ہیں، ایک کپڑے پر اگر گندگی لگی ہے بہت زیادہ، جب تک اس گندگی کو آپ صاف نہیں کریں گے، آپ 1000 اوپر پرفیوم چھڑک لیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ پرفیوم بھی بسا اوقات اسمیل میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے کپڑوں کا پاک صاف ہونا اور انسان کے کردار کا، اخلاق کا پاک صاف ہونا، اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دے گا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم ایک کھجور صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا جیسے تمہاری اونٹنی بچہ دیتی ہے، تم اس کی دیکھ بھال کرتے ہو اور ایک وقت آتا ہے وہ بہت لمبا تڑنگا اونٹ بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی دی ہوئی کھجور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن جس طرح بہت بڑا اونٹ ہوتا ہے اتنا اجر اللہ رب العزت انسان کو نصیب کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی، لیکن 2 چیزیں جو بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، ایک چیز وہ اللہ رب العزت کی رضا ہو، اور دوسرے نمبر پہ پیغمبر علیہ السلام کے سنت کے مطابق وہ عمل کیا گیا ہو۔ اور 8ویں بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے خیر کی توفیق دیے رکھ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، یا اللہ مجھے تیری رحمت کی امید ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ اپنے حق میں فیصلے نہیں کر سکتا، میرے حق میں فیصلے وہ ہیں یا اللہ جو تو کر دے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے بھی میرے سپرد نہ کر دے، بلکہ میری ڈوری کو، میری زمام کو یا رب اپنے ہاتھ میں رکھ اور خود تو مجھے چلا جیسے چلانا چاہتا ہے۔ تو انسان کو دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔